السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف پبلک. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی حسن، اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں یہ ایٹ اے ٹائم 3 چیزیں لے کر چل رہی ہیں، اور خاص طور کے اوپر یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا مارنے آئی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لائف میں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے یا جو کوئی کام نہیں کرتے. یہ لڑکی ہو کے 3 چیزیں لے کے چل رہی ہیں. ہم ان کی کہانی انہی کی زبانی پوچھیں گے. سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. ویلکم قرۃ العین. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می حسن. سب سے پہلے قرۃ العین ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ پیرالل ساتھ لے کے چل رہی ہیں؟ میں ایک جاب کر رہی ہوں اس وقت، ساتھ میں اپنی گارمنٹ فیکٹری رن کرتی ہوں، ایک ویب اسٹور رن کرتی ہوں. اچھا، ویب کا مجھے نہیں پتا تھا. آل دو لڑکیاں لڑکوں کی زندگی خراب کرتی ہیں، لیکن یہ ایک اور طریقے سے بھی ان کی زندگی خراب کر رہی ہیں جو کہ ویب ہے. جی قرۃ، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جرنی کیسے اسٹارٹ کی؟ بیسکلی میری مدر یہ کام کیا کرتی تھیں، بٹ وہ صرف کسی سے بنوا کے آگے ڈلیور کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ان کی کووڈ میں ڈیتھ ہو گئی 2021 میں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ میں یہ بزنس کبھی بند نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ ایک کائنڈ آف اٹس اے وے کہ جس سے میں نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے یہ ان کی محنت ہے جو میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. پہلے کچھ ٹائم میں نے بھی کسی سے بنوا کے آگے سامان دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا ہیلپ فل نہیں ہو رہا تھا میرے لیے. تو پھر ایونچولی میں نے ڈیسائڈ کیا کہ نہیں یار، ایک فیکٹری بنانی چاہیے. اچھا قرۃ، جس ٹائم آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا تو آپ کو کیا اس کے بارے میں کوئی آلریڈی نالج تھا؟ اور اسپیشلی جو کاریگر ہیں اس فیلڈ میں، کاریگر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کیسے ڈھونڈے؟ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. مجھے مطلب میں نے اوبیسلی لوگوں سے پوچھا، ان میں سے کوئی ایک اپنا سیٹ اپ بیچ رہا تھا، اور وہ بھی لاہور کے کسی اندرون گاؤں میں تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں تک پہنچنا بھی ایک وہ اسٹرگل تھی کہ بینگ اے لیڈی آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. بٹ لکیلی آئی ہیڈ اے ویری سپورٹیو پارٹنر جس نے مجھے کہا کہ نہیں، اف یو وانٹ ٹو ڈو دس تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم مل کے کریں گے، میں تمہارے لیے مطلب یہ کروں گا. تو پھر وی ڈیسائیڈیڈ کہ ٹھیک ہے، ہم لاہور گئے، ہم نے اس کو ہاف پیمنٹ کی، وہاں سے ہم نے مشینز اٹھائیں، پھر ہم نے یہاں لا کے مشینز، ایک تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا مشینز پوری کھلی ہوئی آتی ہیں. جی بالکل، مشینز پارٹس میں آتی ہیں. اور بندہ، ایک اسپیشل بندہ آیا جس نے ہر مشین ہمیں جوڑ کر دی. پھر اس بندے نے ہمیں سکھایا کہ مشین جڑتی کیسے ہے. تو وہ ایک الگ پروسیس تھا. ہاں، اور کاریگر تو آپ نہ ہی پوچھیں. میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گارمنٹ کی فیلڈ ہے، کیونکہ میں نے گارمنٹ کا کام بھی کیا ہے، تو اس میں جو کاریگر ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ آپ کے افسر ہیں اور آپ ان کے نوکر ہیں. تو قرۃ، آپ بتائیے گا آپ نے کیسے ان کو ڈھونڈا اور کیسے آپ نے ہائر کیا؟ میں جن سے کام بنوا رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاریگر چاہیے، تو انہوں نے مجھے ایک تھوڑے بزرگ بندے کا نمبر دے دیا. اب وہ بزرگ بندہ صرف پراپر پنجابی بولتا ہے، اس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، اور میری پنجابی اتنی اچھی تھی نہیں کہ میں اس سے بات کر سکوں. اب میں کچھ بولتی تھی، وہ کچھ سمجھتا تھا. اس پورے پروسیجر کو 1 ہفتہ لگا. فائنلی اس نے مجھے کہا کہ مطلب آپ مجھے پیسے دیں گی کرائے کے تو میں آؤں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کرائے کے پیسے لے لو. پھر کرائے کے پیسے دے کے ان کو بلایا گیا، تو وہ 2 بندے آئے. ٹھیک ہے، پہلے ایک دن تو انہوں نے کام کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، انہیں ریسٹ کرنا تھا. انہوں نے ریسٹ کیا. اگلے دن سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ فار ایگزامپل شرٹ کی سلائی میں 95 دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا اتنے لوگوں تو میں لگاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بحث کی کہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ تو ہم نہیں لگائیں گے. پھر آپ کی شرٹ اور پینٹ اوور لاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اوور لاک ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم کیوں کریں، یہ تو ہم نے نہیں کر کے دینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر ہم پیک نہیں کریں گے، ہم پریس نہیں کریں گے، ہم کاج بٹن نہیں کریں گے. پھر میں نے اس بندے کو کال کیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ چونکہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں ہو اور آپ لیڈیز ہو، تو وہ آپ کو اس بات سے تھوڑا سا پریشرائز کر رہے ہیں. پر میں بھی پھر پکی رہی. میں نے کہا نہیں، اسی ریٹ میں کرنا ہے تو کرو. پھر انہوں نے اپنے 2 بھائی اور بلائے. پھر میرے پاس 4 ورکر سے میں نے بیسکلی اس چیز کو اسٹارٹ کیا. پھر میں نے ایک لڑکا رکھا وہاں پہ سپروائزر، جو کہ ساری چیزوں کو لک آفٹر کرتا تھا. ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کالر دینا، بٹن دینا. اچھا مزے کی بات ہے یہ چیزیں بھی چوری کر لیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کریں اس کے شر سے بچیں. اور پاکستان میں ایسا کہ اگر آپ نے کسی کو چانس دیا تو اس نے چونا لگاتے ہوئے آپ کو بالکل دیر نہیں لگانی. بالکل لگاتا ہے. مطلب میں اب یہ اس بات پہ میرا پکا ایک وہ ہو چکا ہے ایمان کہ پاکستان میں کام ہے، لوگ کرنا نہیں چاہتے. مطلب آپ اگلے کو کام دے رہے ہو، آپ پیسے دے رہے ہو. میں ان کو فری رہائش دیتی ہوں، ٹھیک ہے، ان کا جو راشن ہوتا ہے وہ میں ڈال کے دیتی ہوں، ان کی بجلی پانی سب کچھ فری ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کام نہیں کرنا. بالکل قرۃ، ایسا ہی ہے کہ ہم جو مزدور طبقے کو دیکھ کے رحم کر دیتے ہیں نا، ایک دفعہ انہیں ہم کام تو دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہماری ناک کی لکیریں نکلوا دیتے ہیں، اور ان سے پھر کام لینا بہت ٹف ہو جاتا ہے. بہت ٹف ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ان کی کوئی فوتگی آ جائے گی، ٹھیک ہے، کام ذرا سا فلو میں آنے لگتا ہے، چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں، تو ان کی کوئی فوتگی آ جائے گی، پھر انہیں گاؤں جانا پڑ جائے گا. مطلب ان کے ایشوز الگ ہی ہوتے ہیں. اب جو پہلے ورکرز میرے پاس آئے تھے وہ بالکل دھیان سے کام نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے کام میں اتنی غلطیاں ہوتی تھی کہ مجھے کمپنی والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میڈم اس طریقے سے ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ. پھر مجھے اور میرے پارٹنر کو ہمیں باقاعدہ ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، کہ یار صحیح سے سلائی کرو، سلائی کیوں چھوڑے. ہم ایک شرٹ کھول کے چیک کر رہے ہوتے تھے کہ یار کہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیوں مسئلہ آ رہا ہے. مطلب لوگوں ٹیڑے لگا دیں گے، وہ ایک لائن میں لگتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، وہ اوپر نیچے کر دیں گے، ان کو خراب کر دیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز آئے شروع میں.
اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس ٹائم آپ کے کاریگر چلے گئے اور آپ نے دوسرے کاریگر ہائر کیے, اس کے بیچ میں کوئی آپ کی جرنی ایسے ہی کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ بس میں گیو اپ کر دوں اور میں ابھی یہ کام چھوڑ دوں؟ میں نے آلموسٹ ہر ہفتے گیو اپ کرنے کا سوچا, روزے آ گئے. اچھا روزوں میں مجھے کہتے ہیں میڈم آپ تو ہمارا پورا خرچہ بھی اٹھائیں گی اور ہمیں عیدی بھی دیں گی اور ہمارے پورے پیسے بھی کلیئر کریں گے اور ہم عید پہ جائیں گے. وہ ایک پوائنٹ تھا کہ جب میں نے اپنا آفس کا ڈور بند کیا اور میں رونے لگی اندر بیٹھ کے کہ یار کیا مذاق ہے, میں کتنا کروں, میں کتنا بھروں ان کو. کہ مطلب اوبیسلی اب جب میں جس کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ 2 مہینے کا کریڈٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو پیمنٹس 2 مہینے بعد کلیئر کرتے ہیں, اور ان کو مجھے ویکلی کلیئر کرنا پڑتا تھا. تو مطلب وہ ایک پوائنٹ تھا کہ جب میں سوچا کہ یار مجھے بند کر دینا چاہیے, میں نہیں کر سکتی. کیونکہ میرا بھی آلموسٹ 10 سال کا ایکسپیرینس ہے بزنس میں, تو میں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ جو مزدور طبقہ یا جو کاریگر طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہماری مجبوری ہے وہ ہماری مجبوری ہے, لیکن جو آپ کی مجبوری ہے وہ مجبوری نہیں ہے. آپ ان کو ہمیشہ فیور دیں, لیکن جب ان کی باری آتی ہے آپ کو فیور دینے کی تو وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سوری, ہمیں جو ان کو اسرائیل نظر آنے لگتا ہے کہ جیسے ان کی جان نکالنے آ گئے. اور آپ تو کسی پیڑ سے پیسے توڑ کے لا نہیں نا آتے کہ ہم کو دیتے جائیں. اب یہ جائیں گے مجھے عید پہ کہہ کے, عید کے بعد ان کے والد صاحب یا والدہ صاحب بیمار ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی فوت ہو جائے گا, وہ فوتگی ختم ہوگی تو کوئی شادی آ جائے گی, وہ شادی ختم ہوگی تو پھر شادی کی دعوتیں شروع ہو جائیں گی. مطلب میں اتنا اریٹیٹ ہوتی ہوں. اب ہم بھی ہے نا, عید مناتے ہیں 3 دن ہو گیا, اس کے بعد وی آر فری کہ اب ہم کیا کریں, بس کام پہ چلو نا واپس. اچھا کرو, تو یہ بتائیے گا کہ آپ جاب کے ساتھ اس کو کس طرح ہینڈل کر دیتی ہیں؟ اس میں تو کافی چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں, آپ کی نیند, آپ کی صحت, آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس, تو کیا کچھ آپ نے کمپرومائز کیا ہے؟ بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے میرے پاس کہ مجھے آفس بھی دیکھنا ہوتا ہے, اسی ٹائم پہ مجھے اپنا کام بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ جب دونوں چیزیں آپس میں کلیش کرتی ہیں تو کسی ایک چیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بٹ یہ ہے کہ جو میرے باس ہیں, ہی از اے ویری کوآپریٹیو مین, ٹھیک ہے. ان کو میں نے آنیسٹلی بتایا کہ سر میں نے پہلے جاب اسٹارٹ کی تھی پھر فیکٹری, تو میں نے انہیں بتایا میں یہ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. تو ہی واز لائک تم اسٹارٹ کرو, میری تمہیں سپورٹ ہے, مطلب جہاں ہوا آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. میں تمہیں زیادہ پریشرائز نہیں کروں گا کہ تم بالکل 9 to 5 کرو میرے ساتھ یا پراپر ٹائمنگس فالو کرو, تم یہ سب نہ کرو. اللہ سب کو ایسے بوجھ دے. آمین آمین. اچھا کرو, جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپ کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا, یا آپ کے خلاف گئی؟ اور دوسری بات, آپ نے چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا؟ میری والدہ نا ایسی تھی کہ ان کا بس ایک ہی گول تھا کہ تم لوگ پڑھ لو پہلے. جب تک ہم یونیورسٹی میں بھی تھے, تمہیں بھی آئیڈیا ہوگا, مطلب میں کسی ٹرپ پہ نہیں جاتی تھی, میں کسی کے گھر نائٹ اسٹے نہیں کر سکتی تھی. کسی نے کرنا ہے تو میرے گھر آ کے کر لو, لیکن میں نے کسی کے گھر نہیں جانا. ان کا ایک گول ہوتا تھا یار پڑھ لو, ایٹ لیسٹ گریجویشن کر لو اپنی, اس کے بعد جو کرنا ہے کرو. اور وہ اسی رول پہ رہتی تھی. مطلب میری امی یہ کام کرتی تھی تو اوبویسلی وہ ہمیں ساتھ لگاتی تھی, وہ ہمیں بتا رہی ہوتی تھی کہ چلو اس سے میں یہ لے رہی ہوں, اتنے میں دے رہی ہوں, یہ بندہ ایسا ہے, یہ بندہ ویسا ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد جب لوگوں نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کیا تو مطلب کافی سارے لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ ہاں آپ کی امی تو مجھ سے ساری دل کی باتیں کر لیتی تھی, اور مطلب میری امی واز لائک ہیڈ اے ویری نیگیٹو امپیکٹ اباؤٹ دیٹ پرسن, اور امی نا اس کو گالیاں دے رہی ہوتی تھی یار یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. لوگ آپ کو ہر طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایک چیز جو ہم تینوں بہن بھائیوں نے کی, ہم 3 رہ گئے تھے پیچھے, میری سے بڑی سسٹر تھی, میں ہوں, اور پھر میرا بردر ہے. ہم نے نا ایک دفعہ بیٹھ کے بات کی آپس میں کہ یار تمہیں وہ بندہ کیا, ہمیں لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے بڑی بہن پہ بھروسہ نہ کرنا, چھوٹے بھائی پہ بھروسہ نہ کرنا, یہ سب کچھ لے جائیں گے, تم لوگ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی کو کہتے تھے ان دونوں کی شادیاں کراؤ, تم پہ بوجھ ہیں, تم پہ برڈن ہے. وہ تو ایک دفعہ جب ہم نے بیٹھ کے بات کی, ہم نے کہا اچھا تمہیں بھی وہ یہ کہتا ہے, مجھے بھی یہ کہتا ہے, یہ کیا چکر ہے. پھر ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ یار ہم 3 ساتھ ہیں نا تو ہمیں کوئی نہیں الگ کر سکتا. اور مطلب میرے بہن بھائی, آپ دیکھو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی, جب آپ کے سر سے مطلب والدین ہٹ جاتے ہیں اور آپ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں نا, آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے. اس ٹائم پہ ہمیں پرابلمس ہوئے. مجھے آج بھی یاد ہے 1 سال بعد ہم تینوں ساتھ بیٹھ کے امی کی بات کرتے تھے. ہم اس سے پہلے امی کا ذکر نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اکیلے کمرے میں ہر کوئی رو رہا ہے, اپنا وہ کر رہا ہے, لیکن ساتھ نہیں کرتے تھے. اور میرے بہن بھائی اس معاملے میں بہت سپورٹیو تھے. دے ور لائک کہ تم بنانا چاہتی ہو فیکٹری تم بناؤ, تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تم ہم سے لو, تمہیں جس بھی قسم کی سپورٹ ہے تم لو. مطلب کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ فیکٹری چلا جائے, وہ نائٹ کرتا ہے بیسکلی, تو وہ وہاں چلا جاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہ سب وہاں بیٹھ جاتے تھے, وہ کام کرتے تھے. اب میری سسٹر نے تھوڑی اسٹرکٹ نیچر کی ہے, نہیں ہوں, تو جب مجھے غصہ کروا رہا ہوتا تھا نا تو بس یہ کہتی تھی یار ذرا ان کو ڈانٹ ڈپٹ دو, ذرا چکر لگا لو. اس طریقے سے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. پھر لکیلی آئی ہیڈ اے ویری سپورٹنگ پارٹنر, مطلب ہی اسٹوڈ بائی می. ہی واز لائک کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا, تم کرو, تم نے جو کرنا ہے تم کرو. اس کی ہمیشہ سے یہ اپروچ تھی کہ تم کرو, تم خود سے اسٹینڈ کرو. وہ مجھے یہ کہتا ہے ہمیشہ کہ یار کل کو میں نہ بھی رہوں نا تو تم کسی کا منہ نہ دیکھ رہی ہو, تم کسی پہ ڈپینڈ نہ کر رہی ہو کبھی.
وہ تو اس کا بھی بہت ایک میجر رول تھا, کیونکہ ہوتا ہے نا مرد تھوڑا سا انسیکیور ہونے لگتا ہے کہ یار یہ زیادہ کما رہی ہے, یہ زیادہ اسٹیبل ہو رہی ہے. بٹ نہیں, مجھے بلال کے ساتھ کبھی بھی یہ والا ایشو نہیں فیس ہوا. وہ ہمیشہ مجھے پوش ہی کرتا تھا کہ کرو, پیسے چاہیے, پیسے کم پڑ رہے ہیں, پیمنٹ لیٹ ہو رہی ہے, مجھ سے لے لو, بعد میں واپس کرنا. اسی بیس کے اوپر ہم نے دوسرا انیشیٹو لیا ویپرز لاؤنج والا, جو کہ مینلی میں مور آف اے سلیپنگ پارٹنر تھی اس میں. ساری محنت اس کی تھی, اس نے زیادہ ٹائم لگایا, سب کچھ کیا, اس چیز کو اسٹارٹ کیا, کیونکہ ایک تو وہ تھی بھی بہت لڑکوں والی چیز, وہ اس میں چاہ کے بھی انوالو نہیں ہو سکتی تھی. ویسے آپس کی بات ہے کہ دونوں میں سے کون سا بزنس زیادہ اچھا چل رہا ہے؟ ویپرز لاؤنج میں میری انوالومنٹ کم ہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے. دوسرے کام میں میری زیادہ انوالومنٹ ہے, زیادہ چیزیں مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں, تو مشکل ہے بٹ چل رہا ہے اب. اچھا, اگر ہم دونوں بزنس کا کمپیریزن کریں تو ویب کا بزنس ہے وہ زیادہ آپ کو پروفٹ دے رہا ہے یا فیکٹری؟ مجھے لگتا ہے فیکٹری زیادہ اچھا ٹرن آؤٹ دیتی ہے آپ کو, کیونکہ فیکٹری میں سے کافی حد تک ہم نے انویسٹمنٹ نکال کے ویپرز لاؤنج بنایا. اور ابھی جتنے بھی زیادہ بڑی فیکٹری اونرز ہیں جن سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے, وہ مجھے ہمیشہ ایک بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا فیکٹری 8 سے 10 سال لیتی ہے, یہ کوئی 3-4 سال کی بات نہیں ہے. اگر ابھی وہ اتنا بھی ارن کر رہی ہے نا کہ وہ اپنا خرچہ پورا کر رہی ہے, تو تم سمجھو تم اچھی جا رہی ہو. اچھا, میں ایک چیز بتانا چاہوں گا سب کو کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں نا, ان کا کنسیپٹ ایسے ہے کہ ہم لوگ آج پیسے انویسٹ کریں تو کل ہماری ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی بزنس ہے اس کو چلنے کے لیے 2 سے 3 سال چاہیے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا قرۃ کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر انشاءاللہ یہ ہے کہ فیکٹری کو کافی حد تک ایکسپینڈ کرنا ہے. ہم نے اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ میں لے کے جانا چاہتی ہوں, جہاں آپ امپورٹ ایکسپورٹس میں آ جاتے ہو, وہ ہو جاتا ہے. باقی ساتھ ساتھ اور بھی بزنس کریں گے انشاءاللہ. اچھا قرۃ, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی کافی لمبی جرنی ہے, تو اس جرنی میں بینگ اے سنگل وومن کبھی آپ نے ہراسمنٹ فیس کی ہے؟ ہوتی ہے, ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ آپ کے پیسے روک کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو آفرز کرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس بندے نے آج تک میری پیمنٹ کلیئر نہیں کی ہے, اینڈ ہی کیپٹ سیئنگ کہ آپ آ جائیں مجھ سے مل لیں اور آپ کیش لے لیں, آپ کو ٹیکس بھی نہیں پڑے گا اس پہ. انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ وہ ایسا بن چکا ہے. لیکن اس سب کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کیا افیکٹ اس کا پڑا ہے؟ پہلے میں بہت ہیپی جالی قسم کی لڑکی ہوتی تھی, جس کو ساری لڑکیوں والے کام کرنے, میک اپ کرنا ہے, چیزیں خریدنی ہے, تیار ہونا ہے, اگر میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو مجھے سر سے پیر تک میچنگ میں جانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن اب وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اب میں کوشش کرتی ہوں کہ یار میں اگر اپنے کام سے باہر جا رہی ہوں تو میں چادر لے کر جاؤں, ٹھیک ہے, میں بہت زیادہ ہیلز نہ پہنوں, میں بہت برائٹ لپسٹک نہ لگاؤں, میں بال باندھ کے رکھوں. آل تو میرے بال چھوٹے, بٹ میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں میں بال باندھ کے رکھوں. اب وہ نا ایک کیٹیگری بن گئی کہ میں جب دوستوں میں نکلتی ہوں نا تو میں اپنے ویسٹرن کپڑے پہن لیتی ہوں. ورنہ اس کے علاوہ عید پہ نا میرا چھوٹا بھائی ہمیں کپڑے لے کے دیتا ہے ہمیشہ. تو اس دفعہ سے مجھے کہا کہ یار تم نے بہت بڑے کپڑے نہیں لے لیے, تمہارا سائز سے 2 سائز بڑے کپڑے میں لائے ہو, تم کیسے پہنو گی؟ اور میں دل میں سوچ رہی ہوں میں کیا کروں, میں یہی پہنتی ہوں اب. مطلب آپ کی پرسنالٹی ان ساری چیزوں سے کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. میں سخت نیچر کی ہو گئی ہوں, میرا بی پی ہمیشہ ہائی رہتا ہے, میں ہائپر ٹینسو ہو گئی, مجھے غصہ آتا ہے. مطلب یو نو کہ آپ کے اوپر ہر وقت ایک وہ رہتی ہے, آپ کو فون کانسٹنٹلی بجتا رہتا ہے, آپ کو کوئی سکون کا ٹائم نہیں ملتا اس سب میں. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ ہم اس طبقے کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا, سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ آتا ہے. اگر وہ پڑھے لکھے ہو نا تو وہ آپ کا پرابلم انڈرسٹینڈ کریں, وہ نہیں کریں گے. ان کے لیے بس ان کی زندگی ہے, جتنے پیسے لے کے جائیں گے وہ سارے ختم کرنے, اتنے بھی نہیں چھوڑنے کے کرائے کے بچ جائیں ان کے پاس. اچھا دیکھیں, باقی تو ساری باتیں ہو چکی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کس چیز کی فیکٹری ہے, اور کسی نے اگر آپ کو آرڈر کرنا ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کسی بھی قسم کے بلک گارمنٹس بنا لیتے ہیں. اس میں آپ کی ٹی شرٹس, جیکٹس, ٹراؤزرس, ڈریس شرٹس, پینٹس, سب کچھ آ جاتا ہے. جو بھی سب آپ بلک میں بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اچھی پرائز, اچھی کوالٹی ہم آپ کو دیں گے. اچھا قرۃ, دیکھیں جیسا کہ نیا دور ہے اس لیے نئے تقاضے چاہیے, تو کیا آپ نے اپنے جو بزنس ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اپڈیٹ کیا ہے کچھ, یا آپ کو ویڈیوز وغیرہ لگاتی ہیں؟ ایک یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو کوئی سوشل میڈیا پریزنس نہیں دی ہوئی اس وقت. اچھا, ہمارا ایک ٹرینڈ ہے وائس آف پبلک کا کہ جو بھی گیسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس سے ایک نصیحت لیتے ہیں, تو ہمارے ویورز کے لیے کیا نصیحت آپ کرنا چاہیں گی؟ میں یہ نصیحت کروں گی, جیسے حسن نے کہا, پارٹنرشپ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو بزنس سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بالکل نہ کریں جو آپ سے ہر وقت یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر فار ایگزامپل ایک مہینے آپ نے انہیں 1,00,000 روپے پروفٹ دیا تو اگلے مہینے آپ 2,00,000 دیں گے, پھر 3,00,000 دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ان کے ساتھ کریں جن کا اتنا بڑا دل ہو, جو یہ چیز برداشت کر سکیں کہ اگر لاس بھی ہو رہا ہے تو پروفٹ بھی ہوا. تھینک یو سو مچ قرۃ, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی, اور آج کی پوڈ کاسٹ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے اور آپ حصہ بننا چاہتے ہیں وائس آف پبلک کا, تو ضرور ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ کے اوپر ہم سے کانٹیکٹ کریں اور حصہ بنیں وائس آف پبلک کا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.